پڑھ کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی کیسے گزارنا ہے، کامیابی کیسے حاصل کرنا ہے۔ یہ کتاب ہدایت ہے، اور یہ کس نے نازل کی ہے قرآن مجید؟ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہدایت کے ساتھ ایک معجزاتی کتاب بھی ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے ہم دوسرے لوگوں کو بھی دعوت دیں، اسلام کی دعوت دیں، اللہ کی طرف بلائیں۔ تو یہ قرآن مجید کیا ہے؟ کتاب ہدایت ہے اور معجزاتی کتاب ہے۔ اس کے اندر جو بھی واقعات ہے، جو بھی مستقبل کی باتیں ہیں، جو کام کرنے کے ہے، جو نہیں کرنے کے ہے، یہ سب ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اس کے اندر جتنی بھی صورتیں ہیں وہ سب ہدایت سے بھرپور ہیں۔ تو آج کے حلقے میں ہم انشاءاللہ قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی صورت کا مطالعہ کریں گے۔ قرآن مجید میں کل صورتوں کی تعداد ہے 114۔ کتنی صورتیں ہیں قرآن مجید میں؟ 114۔ تو 114 میں سے ہم آج صورت کا مطالعہ کریں گے 102 نمبر کی صورت۔ وہ صورت کا نام ہے سورۃ العصر۔ کیا نام ہے؟ سورۃ العصر۔ بہت چھوٹی صورت ہے، پڑھنے میں بہت آسان ہے، یاد کرنے میں زبانی بہت جلدی یاد ہو جاتی ہے۔ ہم اکثر اس کو پڑھتے رہتے، نماز میں بھی پڑھتے ہم۔ تو آج اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس صورت کی کافی اہمیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ جب ایک دوسرے سے ملتے تھے اور جب رخصت کا وقت آتا تھا تو یہ صورت پڑھتے تھے اور پھر رخصت ہوتی تھی۔ یہ صورت ایک دوسرے کو پڑھ کے سناتے تھے اور پھر رخصت ہوتی تھی۔ تو یہ بہت اہمیت کی حامل صورت ہے۔ ایک امام گزرے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے امام گزرے ہیں۔ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی انسان جس کو سمجھو عربی نہیں آتی یا دین کی اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہے، قرآن تجوید سے پڑھنا تو دور، کبھی قرآن پڑھنے کی اس کو توفیق نہیں ہوئی، تو وہ کم سے کم اگر سورۃ العصر کا مطالعہ کرے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، اس کو سمجھے اور اپنی زندگی میں عمل میں لے کر آئے، تو وہی اس کے لیے کامیابی کا ذریعہ بن جائے گی انشاءاللہ۔ اور کامیابی دنیا کی بھی، آخرت کی بھی۔ دنیا میں اگر آپ بچے ہیں، اگر آپ انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، یا کوئی بھی ہے آپ، تو ہر موقع پہ، ہر سچویشن میں یہ صورت آپ کے کام آئیں گی۔ اس کو پڑھ کر، اس کو سمجھ کر، اس پہ عمل کر کے آپ دونوں جہاں کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں یہ صورت۔ یہ صورت میں کتنی آیات ہے آپ کو معلوم ہے؟ 3 آیات، 3 آیات ہے اور 14 کلمات ہیں۔ ورڈ کتنے ہیں؟ 14 ہیں، اور 68 حروف ہے، 68 حروف ہے سورت میں۔ اور یہ سورت کا نام ہے سورۃ العصر، جس کے معنی ہوتے ہیں زمانے کی یا دن کے آخری وقت کی۔ جیسا دن کا آخری وقت میں ہم نماز پڑھتے تو وہ نماز کا نام بھی کیا ہے؟ عصر کی نماز ہے نا۔ چلیے تلاوت کرتا ہوں میں اور پھر ترجمانی کرتا ہوں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ پناہ میں آتا ہوں میں اور ہم سب اللہ رب العزت کی شیطان مردود کے شر سے۔ شروع نام سے اللہ رب العزت کے جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ والعصر، زمانے کی قسم۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک، یقیناً، نو ڈاؤٹ، اس بات میں کوئی شک نہیں
کہ انسان خسارے میں ڈوبا ہوا ہے، گھاٹے میں ڈوبا ہوا ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان لوگوں کے، یہ لوگ گھاٹے میں ڈوبے ہوئے نہیں ہیں جو آگے میں بتا رہا ہوں، باقی پوری انسانیت جو ہے تو گھاٹے میں ڈوبی ہوئی ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور کیا کرے انہوں نے، وعملوا، اور عمل کیے۔ کیسے عمل کیے؟ الصالحات، نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرے، مطلب سچائی بتائے ایک دوسرے کو، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرے۔ پہلے کیا ہے؟ زمانے کی قسم، پھر ارشاد ہے کہ تمام انسانیت جو ہے تو خسارے میں ڈوبی ہوئی ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، ایک دوسرے کو سچ کی، حق کی تلقین کرے، نصیحت کرے اور صبر کی نصیحت کرے۔ ان لوگوں کے علاوہ سارے لوگ کیا ہے؟ خسارے میں ڈوبے ہوئے۔ آیا سمجھ میں آپ کو؟ ایک مثال کے ذریعے سے ہم سمجھتے ہیں اور اس کو اچھے سے ایک کہانی ہم سنیں گے۔ ایک بچہ رہتا، اصل میں بچے زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں تو بچوں کے حساب سے یہ درس ہے، اور ہم بھی جو ہے تو قرآن کے علم کے اعتبار سے اور اس کے فہم کے اعتبار سے بچے ہی ہیں کر کے، جب جہاں بھی قرآن کا معاملہ آتا تو ہم کبھی ایسا نہیں بول سکتے کہ ہم بہت عالم ہیں اور یہ صورت میرے بہت عمل میں ہے، میں بہت اس کے اوپر بات کر سکتا، عمل کر سکتا، اس کے اندر سے جو ہے تو مسئلے مسائل نکال سکتا۔ ہمیشہ جتنا بڑا عالم بنے گا وہ اپنے آپ کو عاجزی اور انکساری کے ساتھ پیش ہوں گا، وہ بولے گا کہ جو ہے تو میں ابھی صرف چند ہی سیکھا ہوں اور یہ قرآن ہے ہی معجزاتی چیز۔ تو ہم کہانی شروع کرتے کہ ایک بچہ رہتا، چھوٹا بچہ، آپ لوگوں کی جیسی، اسکول جاتا، ٹیوشن جاتا، نہیں جاتا، اور گھر میں رہتا، گھر باہر کھیلنے کا زیادہ شوق۔ تو ایک مرتبہ کیا ہوتا، اس کو ایک پینسل ملتی، تو وہ پینسل لیتا انہیں اور لکھنا چالو کرتا، ایسے کھیلتے کھیلتے انہیں لکھتے لکھتے ایک سائیکل بناتا، تو وہ سائیکل ایک دم اس کے سامنے آ جاتی، انہیں بہت خوش ہو جاتا کہ ارے کیا پینسل ملی میرے کو، اور وہ سائیکل پہ بیٹھ کے جاتا انہیں دوستوں کے پاس اور دوستوں کو بولتا کہ جو ہے تو میرے کو ایسی پینسل ملی اور میں نے سائیکل بنایا، سائیکل آ گئی۔ تو دوستہ بولتے 4 ویلر بنا تو انہیں 4 ویلر بناتا تو 4 ویلر آ جاتی۔ اب 4 ویلر میں بیٹھ کے یہ لوگ جاتے فارم ہاؤس پہ گھومنے کے، اب وہاں پہ جاتے تو ان کو بیٹ نہیں رہتا، بال نہیں رہتا، اب پریشان ہو جاتے یار اپن ساتھ میں لینا تھا، تو دوستہ بولتے رہے تو بنانا، وہ آ جائے گا، تو ویسے ہی کرتا انہیں، تو صحیح میں آ جاتے۔ اب یہ کھیلتے کودتے، اب انہیں بچہ بولتا اب میں میرے ابا کو بتاتا پینسل، اور اب میں بنگلہ بناؤں گا تو بنگلہ آ جائے گا، ایسا سوچتے رہتا انہیں۔ تو اچانک کیا ہوتا معلوم، اس کی آنکھ کھل جاتی، نیند میں سے انہیں بیدار ہو جاتا۔ اور دوسری ایک اہم بات، جب انہیں نیند میں سے بیدار ہوتا تو وہ بستر پہ نہیں رہتا، وہ رہتا پانی میں ڈوبتے ہوئے، جیسے ہی دیکھتا ہوں ارے یہ خواب تھا یہ، پھر جب اس کو سمجھ میں آتا میں پانی میں ہے تو چلانا چالو کرتا زور زور سے، امی ابو، وہ جو دوستہ خواب میں دکھ رہے تھے وہ دوستوں کے نام لیتا، کوئی آتے نہیں اس کو بچانے، پورا گہرا پانی رہتا، سمندر رہتا، ادھر سے مچھلیاں جاتے ہوئے دکھتے، اور ڈرتا ہوں۔ پھر کیا کرتا انہیں ایسی ہاتھا پیرا مارنا چالو کر دیتا، ادھر مارتا ادھر مارتا، پیر مارتا یہ مارتا، پھر کیا ہوتا ہے ایسا اس کو محسوس ہوتا کہ وہ ہاتھ پیر مارنے سے انہیں اوپر آ رہا، پانی میں ڈوبنے سے بچتے ہوئے انہیں اوپر آ رہا، تو انہیں اور ویسے ہاتھ پیر مارتا اور زور زور سے کوشش کرتا تو وہ تھوڑا تھوڑا اوپر آتا، لیکن اس کو طاقت بھی بہت لگتی کیونکہ ابھی تک انہیں پانی میں رہتا نہیں، اس کو تیرنا آتا نہیں۔ پھر اور ہاتھ پیر مارتا انہیں تو اس کو ایسا دکھتا ہے کہ اب میں کنارے پہ آ گیا، دھوپ اس کو نظر آتی، بہت خوش ہوتا انہیں۔ جب انہیں کنارے کے قریب پہنچتا تو اس کو ایسا محسوس ہوتا کہ کوئی چیز اس کو اندر کھینچ رہی پانی کے اندر، دیکھتا انہیں تو اس کے پیر کو کوئی پکڑ کے کھینچتے،
انہیں پیر کو چھڑانے کی کوشش کرتا تو وہ پیر نہیں چھوٹتا، تو اس کے سمجھ میں آتا کہ اس کے پیر کو ایک رسی موٹی بندھی ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ اوپر نہیں آنا، انہیں کاٹنے کی کوشش کرتا، کھولنے کی کوشش کرتا، نہیں ہوتا، تو اب انہیں فیصلہ یہ کرتا کہ میں پانی میں جاتا پھر سے اور دیکھتا یہ رسی کا سرا کہاں پر، بڑی مشکل سے جاتا وہ پانی میں، تو جب انہیں دیکھتا وہ سرا جہاں بندھے ہوا رہتا تو وہ پریشان ہو جاتا، اس کے چھوٹے بھائی کے پیر میں وہ سرا بندھے ہوا رہتا اور اس کا چھوٹا بھائی کیا کرتا، سوئے ہوا رہتا۔ اب انہیں اس کے چھوٹے بھائی کو اٹھاتا، ارے اٹھ، اپن پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، کون ڈھکیل دیا نہیں معلوم کیا ہے، اٹھ جلدی۔ انہیں بولتا نیند میں رہتا ہو، ارے ہٹ میں خواب دیکھ رہا اچھی سے، بول کے کروٹ لیٹ جاتا تھا۔ انہیں اس کو بولتا کہ اب میں رسی کھول لیتا میں تو بھی چل جاتا ہوں، اب انہیں رسی کھولنے کی کوشش کرتا تو رسی کھلتی نہیں اس کے پیر، پھر اور اس کو اٹھاتا جھنجھوڑتا تو پھر انہیں اٹھتا، اب اٹھتا تو انہیں اس سے زیادہ چلاتا، ارے کون ڈھکیل دیے، کیا ہو گیا، کیا کرے امی ابو۔ اب انہیں بولتا دیکھ چلانے سے کچھ نہیں ہے، ایسا ایسا اپنے کو کرنے کا ہے، تو ایسا ہاتھ پیر مار اپن اوپر آ، تب انہیں سکھاتا اس کو، اور دونوں اوپر چڑھتے، انہیں اوپر اسپیڈ میں چل جاتا، انہیں تھوڑا رہتا، پھر انہیں اور آتا، پھر بتاتا ایسا نہیں ایسا کر اور فاسٹ چلیے، تو ایسا کرتے کرتے یہ اوپر پہنچتے۔ اب جب اوپر کنارے کے پاس آتے تو اور کوئی چیز رہتی جو ان کو نیچے کھینچتی، اب یہ اور پریشان ہو جاتے۔ اب بڑا بھائی بولتا اپنے کو نیچے جانا پڑے گا، وہ دیکھنا پڑے گا سیدھا، تو وہ چھوٹے بچے کو رونا آ جاتا، نہیں 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 میرا تو دم اکھڑ رہا، میں اب پریشان ہو گیا، میں نہیں، انہیں بولتا جانا ہی پڑے گا۔ پھر یہ دونوں نیچے جاتے، دیکھتے وہ سیرا بندھے ہوئے رہتے، ان کے دوستوں کو، پڑوسیوں کو، اسکول کے دوست رہتے، کوئی آدمی کے رہتے، تو وہ سب کو اٹھاتے، وہ کوئی تھپڑ مارتا نہیں اٹھے گا بولتا، پھر وہ کیسا بھی اٹھاتے سمجھاتے، ایسا کر کے پھر سب اوپر آتے اور وہ پانی میں سے نکل جاتے۔ تو اب یہ کہانی سمجھ میں آئی نا؟ اب سورہ عصر کا ہم مطالعہ کریں پھر سے۔ سورہ عصر میں کیا ہے؟ زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ڈوبا ہوا ہے، ہر انسان، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، عورت ہو، آدمی ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، سب کے سب، آدم علیہ السلام سے لے کے تو قیامت تک کے دن کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب کے سب کیا ہے؟ گھاٹے میں ڈوبے ہوئے ہیں، سوائے کن لوگوں کے؟ جو ایمان لائیں، نیک عمل کریں، تیسرے کیا ہے؟ ہاں ایک دوسرے کو حق کی تلقین کریں، اور چوتھا ہے ایک دوسرے کے ساتھ صبر کی تلقین کریں۔ اور وہ بچہ کیسا ڈوب رہا تھا تو ویسا ہر انسان ڈوب رہا، انسان کو معلوم ہی نہیں کہ اس کا وقت ختم ہو رہا، آج بچہ ہے کل جوان ہوں گا پھر بڑھاپا آئے گا، یہ اللہ تعالیٰ نے جو وقت دیا اس کو کچھ حاصل کرنے کے واسطے دیا، اور یہ وقت تیزی سے گزر رہا اور انہیں کچھ عمل نہیں کر رہا، تو وہ کیا ہو رہا؟ گھاٹے میں جا رہا، دن بدن ہر سیکنڈ ہر منٹ جو ہے تو وہ ڈوب رہا گھاٹے میں، جیسا بچہ ڈوب رہا تھا۔ تو اس کو کیا کر رہا؟ بچے نے کیا کرا؟ پھر سب سے پہلے یہ یقین کرا کہ میں ڈوب رہا ہوں، تو ویسا انسان کو بھی یہ یقین ہونا کہ انسان جو ہے تو گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، جیسا اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ان الانسان لفی خسر۔ اور پھر انسان کو مقصد کی طرف آنا چاہیے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کو کس نے بنایا، کیا مقصد دے کے بنایا، وہ پھر پوری ایمانیات آتی۔ تو بچے نے پہلے یقین کرا نا کہ میں ڈوب رہا، بولی کہ خواب میں پڑے ہوا رہا نہیں، میں خواب اچھا دیکھ رہا تھا، وہ پینسل سے اور کچھ بھی بناتا تو اچھا رہتا تھا، نہیں نا۔ اور پھر کیا کرا بچے نے؟ حرکت کرنا چالو کرا، نیک عمل کرا، تو وہ حساب سے تھوڑا تھوڑا اوپر آ رہا ہے، لیکن کامیاب ہوا کیا؟ وہ نہیں ہوا، اس کو رسی نے پکڑ کے کھینچ، اس کو کیا کرنا پڑا؟ اس کے چھوٹے بھائی کو دعوت دینا پڑا، ہے نا، سچ بتانا پڑا کہ تو غفلت میں ہے، تو خواب میں ہے، اور یہ پانی بڑھ رہا اور ہماری جو تو سانس اکھڑ رہی۔ اور پھر اس کے اوپر کیا کرا بچے نے؟ اس کے چھوٹے بھائی نے پہلے تو اٹھ رہا نہیں، پھر اٹھا تو چلانا چالو کر دیا، پھر چلانا بند کرا تو اس کو تیرنا نہیں آ رہا، یہ سب سکھانا پڑا نا، اس کے اوپر کیا کرنا پڑا؟ اس کو صبر کرنا پڑا۔ تو 4 چیزیں کرنا ہے انسان کو، تو ہی انسان کامیاب ہونے والا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے مفسر قرآن ہیں، ان کی تفسیر بہت شہرت یافتہ ہے،
تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں نے سورہ عصر کی تفسیر ایک برف بیچنے والے سے سمجھی. جب انہوں برف کی دکان کے پاس پہنچے، اس سے پہلے انہوں نے ترکاری کی دکان دیکھے ہوں گے، اس سے پہلے انہوں نے کرانے کی دکان دیکھے ہوں گے، تو وہاں پہ سب بیچنے والے آرام سے بیٹھے ہوئے ہوں گے. لیکن جب برف کی دکان کے پاس پہنچے انہیں، تو برف والا بہت زور زور سے چلا رہا تھا کہ میرے پہ رحم کرو، میرا جو سرمایہ ہے، میں نے جو پیسے لگایا وہ پگھل رہا، اگر تم لوگ برف نہیں خریدیں گے تو میرا گھاٹا ہو جائے گا، میں نے جو سرمایہ لگایا وہ بھی ضائع اور جو فائدہ ہونا وہ بھی ضائع. تو ایمان ہمارے کو کن کن چیزوں پہ لانا ہے؟ سب سے پہلے ہم کو لانا ہے ایمان اللہ رب العزت پر، کہ اللہ رب العزت اکیلا ہے، یکتا ہے. اور کن چیزوں میں اکیلا ہے؟ اللہ تعالیٰ ذات میں اکیلا ہے. جیسا سب ذاتیں ہوتی نا، الگ الگ انسانوں کی ذات، فرشتوں کی ذات، تو ویسا اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں اکیلا ہے. نہ اس کا کوئی والد ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، وہ تنہا ہے. اور اللہ تعالیٰ صفات میں اکیلا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ ایسے دیکھتے ویسے دوسرے کوئی نہیں دیکھ سکتے. اللہ تعالیٰ ایسا سنتے دوسرا کوئی اس جیسا نہیں سن سکتا. اور تیسرا، اللہ تعالیٰ حقوق میں یکتا ہے. اللہ کے حقوق جو بندوں پر ہے، کہ اللہ کے حقوق ہے بندوں پر کہ اسی کے سامنے سر جھکائے تو اسی کے سامنے سر جھکانا ہے. نہ بت کے سامنے سر جھکانا ہے، نہ کوئی لیڈر کے سامنے سر جھکانا ہے، نہ کوئی پیسے والے کے سامنے سر جھکانا ہے. یہ صرف حق اللہ کا ہے، اسی سے مانگنا ہے، اسی کی عبادت کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ اختیارات میں اکیلا ہے. اللہ نے جو اختیارات اپنے رکھے اس کے اندر کوئی مداخلت نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے اختیار رکھا کہ سورج مشرق سے نکال کے مغرب میں غروب کرے، تو کوئی یہ اختیار نہیں چھین سکتا. کوئی نہیں بولے گا کہ میں مغرب سے نکالتا سورج اور مشرق میں غروب کر کے بتاتا. تو اللہ تعالیٰ پہ اس طریقے سے ایمان لانا ہے. اور پھر اس کے تحت ماتحت جو اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے ان کے اوپر ایمان لانا ہے کہ جو بھی باتیں انہوں نے بتائے، جو بھی کتابیں انہوں نے لائے، اس میں سب سچ ہے. انہوں نے جو فرمایا اس پر عمل کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ کے فرشتے موجود ہیں. ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے تو ہے آزو بازو خاندے پہ. تو یہ بھی ایمان لانا ہے ہمارے کو. اگر ایمان ہمارا یہ نہیں ہے تو پھر ہم بھی گھاٹے میں ہیں. آیا سمجھ میں آپ کو؟ تو یہ ہو گیا ایمان لانا. وعامل الصالحات، اور نیک عمل کرنا. نیک عمل میں کیا کیا ہو سکتے؟ کوئی بتا سکتے؟ نیک شاباش، صدقہ دینا. اور کیا ہو سکتا؟ نماز، قرآن کی تلاوت کرنا، ہاں قرآن کو سمجھانا سمجھنا، اور اذان دینا، ہاں اور زکوٰۃ ادا کرنا. یہ سارے جو ہے تو نیک اعمال بھی کرنا ہے ہمارے. اگر نیک اعمال میں صرف ہم نماز کو ہی سمجھنے کی کوشش کریں تو بہت وقت لگے گا. نماز کیا ہے؟ دین کا ستون ہے. نماز مومن کی معراج ہے. نماز دل کا سکون ہے. نماز شیطان کا منہ کالا کر دیتی ہے. تو نیک عمل کرنا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ کیا کرنا ہے ہمارے کو؟ سچ کی تلقین کرنا ہے، حق کی تلقین کرنا ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ جو ہم یقین کرے، جو ہم نے عمل کرے، وہ دوسروں کو بتانا ہے. اس کا علم دوسروں کو. فرماتے ہیں وَلَتَكُن مِّنكُمْ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یعنی تم میں ایک ایسی جماعت ضرور ہونی چاہیے کہ جو معروف کو حکم دے، برائیوں سے روکے. بے شک جو ہے ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. یہاں پر جب خسران کا جو لفظ آیا ہے تو اس کے اپوزٹ میں پھر کامیاب کون سے ہیں؟ تو ہم کو جو سو کامیاب اور اللہ تعالیٰ جو ان کے پاس جو سٹینڈرڈ ہے کامیابی کا، اس میں یہ ہے کہ یہ جو ہے کام ہم کو کرنا ضروری ہے. یہ دعونا الخیر، تو جو ہے یہ 2 باتیں بہت اہم رہتی ہے بڑوں کے لیے، کہ خود بھی اس پہ عمل کرنا ہے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دینا ہے. ورنہ پھر وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ وتأمرون الناس بالبر وتنسون عن
यानी मतलब कि दूसरों को दावत दे रहे लेकिन ख़ुद को जो है उस पर अमल नहीं कर रहे। तो ये ऐसा भी नहीं होना है, सिर्फ खाली जो है तकारीर कर रहे हैं, लोगों को नसीहतें कर रहे हैं, लेकिन ख़ुद को उस पर खुद जो है अमल नहीं कर रहे हैं। तो ये चंद चीज़ें थी उसको जो मेरे समझ में आई है। और ठीक है, अब एक हाफिज़ शाफिज़ साहब का एक तालिब इल्म जो है सूरह फातिहा पेश करेंगे और उसके बाद दुआ हो जाएगी इंशाअल्लाह। अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन। अच्छा, हमारा जो मकतब चलता है उसमें मगरिब की जो क्लास है, तो मगरिब की क्लास में जो तालिब इल्म रेगुलर आता, डिसिप्लिन से रहता, होमवर्क करता, उसके लिए हाफिज़ शाफिज़ साहब की तरफ से इनाम है। तो हाफिज़ शाफिज़ से गुजारिश है कि वो आए और इनाम से नवाजें। आइए कैमरे के सामने। इस महीने में मगरिब बाद जो क्लास चलती उसमें पाबंदी से आने वाले और क्या बोलते हैं रोज़ाना वक्त पर आने वाले जो बच्चे हैं वो 2 बच्चे हैं। उनमें से है सबसे पहले दयानुल्लाह, उन्हें दयानुल्लाह। मैं कारी अय्यूब अली साहब से गुजारिश करता हूँ कि उस बच्चे को इनाम से नवाजें। उसके बाद दूसरा बच्चा है इसके बाद है शेख अरहान। ये बच्चा भी रोज़ाना पाबंदी से आता है और वक्त पर हाजिर रहता है, तो उनको उनके उस्ताद की तरफ से इनाम दिया जा रहा है। तो मैं कारी साहब से गुजारिश करता हूँ कि इस बच्चे को इनाम कारी अब्दुर्रहमान। अल्लाह ताला सबके कसूरों को माफ़ फरमाए, नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बि इजअलनी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।